بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ناہم بیٹے، آپ کے اس ہفتے کے کام میں ہم آپ کے اردو کے مضمون میں سبق نمبر 3 کاہلی کا حصہ اول دیکھیں گے۔ کاہلی کیا ہے؟ سستی کی ایک قسم ہے جس کا ذکر ہم آگے دیکھیں گے۔ یہاں دیکھیں، آپ کے سامنے اضافی لغت ہے۔ ایک لغت ہم نے آپ کی کتاب کے پیچھے یاد کی ہے اور ایک لغت یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ اس کا کچھ حصہ میں آپ کو پڑھ دیتی ہوں۔ دیکھیں، کاہلی کا معنی ہے سستی، چستی کا معنی ہے تیزی، پھرتیلا پن، دلی کواہ کا معنی ہے ہمت اور حوصلہ، بسر اوقات کا معنی ہے زندگی کے دن گزارنا، طبیعت ثانی کا معنی ہے دوسری عبادت، حاجت کا معنی ہے ضرورت، حیوان صفت کا معنی ہے بد کردار و بد سلیقہ، وحشیانہ کا معنی ہے جنگلی پن۔ یہ بالترتیب اسی طریقے سے معنی چل رہے ہیں جو آپ نے یاد کیے ہیں۔ ان کو آپ نے دوبارہ اعادے کی صورت میں دیکھ لینا ہے۔ یہاں آپ کے سامنے اس سبق کا خلاصہ جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ خلاصہ ہم یہاں سے ایک دفعہ پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں اور اس کو ہم نے یاد کرنا ہے اور اپنے رف رجسٹرز پر اس کی لکھ کر مشق کرنی ہے، اور جو نوٹس آپ کو بتائے گئے ہیں ان نوٹس پر آپ نے اس کو اسکول کے لیے لکھ لینا ہے۔ دیکھیے، یہاں سر سید احمد خان نے اردو میں مضمون نگاری کو رواج دیا اور مختلف موضوعات پر مضمون لکھے۔ سر سید کا اسلوب تصنع سے پاک، سادہ و سہل اور بے ساختہ ہے۔ سر سید کو مسئلہ اور ممار قوم کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ اس مضمون میں سر سید احمد خان نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو کاہل ہیں۔ کاہلی صرف یہی نہیں ہے کہ لوگ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کریں، بلکہ ذہنی صلاحیتوں کو کام میں نہ لانا اور قوت ارادی سے کام نہ لینا ہی اصلی کاہلی ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے اور کھانے پینے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے محنت بہت ضروری ہے۔ لوگ مجبوری میں محنت کرتے ہیں لیکن اپنی ذہنی صلاحیتوں سے کام نہیں لیتے اور ذہنی طور پر کاہل ہو جاتے ہیں اور حیوانوں کی طرح زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ لوگ پڑھتے لکھتے اور ترقی کرتے ہیں لیکن شاید ہی کوئی اپنی تعلیم اور عقل کو ضرورت کے وقت کام میں لاتا ہے۔ یعنی بچے، آپ کو وہ اس سبق میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کا صرف ہاتھ پاؤں سے کام نہ کرنا ہی کاہلی نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی ذہنی قوا کو استعمال نہیں کرتا، اگر وہ اپنے دلی قوا کو استعمال نہیں کرتا تو یہ بھی کاہلی کی ایک قسم ہے اور انسان اس سے بھی سخت جاہل اور سست مانا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آگے اس کا اگلا حصہ ہے۔ کہتے ہیں، اس بات سے انکار نہیں کہ ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کے پاس قوت ارادی اور ذہنی صلاحیتوں کو کام میں نہ لانے کے مواقع موجود نہیں، جبکہ یورپ خصوصاً انگلستان میں لوگوں کے پاس اس طرح کے بہت سے مواقع موجود ہیں، لیکن اگر وہ پھر بھی کاہلی کا مظاہرہ کریں گے تو ہمارے جیسے ہو جائیں گے۔ مختصر آپ کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں مختصر یہ کہ کسی شخص کے دل کو بیکار نہیں رہنا چاہیے، وہ ہر وقت مصروف عمل رہے۔ جب تک ہم قوم کے دل سے کاہلی کو ختم نہ کریں گے، اس وقت تک قوم کی بہتری کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہ آپ کا خلاصہ ہے، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، اور جس طرح آپ کو آپ کی زوم میٹنگ میں سمجھایا گیا ہے کہ نوٹس کی صورت میں آپ نے اس کام کو لکھ کر بھی اپنے پاس رکھنا ہے، جو آپ کے ٹیچرز چیک کریں گے آپ نے اس کو لکھ کر بھی رکھ لینا ہے۔ آگے یہاں پر ہمارے پاس نثر پاروں کی تشریح ہے۔ نثر پارے کی عبارت اوپر آپ کے پاس موجود ہے، دیکھیں۔ اس کا حل ہم نے ویسے ہی کرنا ہے کہ ہم حوالہ متن لکھیں گے۔ حوالہ متن میں ہم سبق کا عنوان لکھیں گے، مصنف کا نام، اس کے بعد جو خط کشیدہ الفاظ دیے گئے ہوں گے ان کے معنی ہم نے لکھنے ہیں، اور پھر ہم اس کی تشریح کریں گے۔ اور تشریح میں جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہم اوپر والے 2 سے 3 لائنوں میں مصنف کا تعارف پہلے لکھتے ہیں، پہلے ہم نے وہ تعارف لکھنا ہے، اور اس کے بعد جو نثر پارہ ہمیں دیا گیا ہے اس نثر پارے کی عبارت جو ہے اس کی ہم نے تشریح کرنی ہے۔ یہ آپ کے سامنے نثر پارہ نمبر 1 تھا اور اس کے بعد نثر پارہ نمبر 2 ہے۔ یہ دونوں نثر پارے آپ نے یاد کرنے ہیں، اس کی لغت دیکھنی ہے، اس کو حل کرنے کا طریقہ دیکھنا ہے، اور یہ دونوں نثر پارے آپ نے اپنے نوٹس کے اوپر جو آپ کو بتائے گئے ہیں اس کے اوپر آپ نے انہیں لکھ لینا ہے۔ یہ اس کا اگلا حصہ ہے۔ یہاں پر آپ کے دونوں نثر پارے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ شکریہ، اللہ نے